الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی زبان چپ نہ رہے، مل کے محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان خون بطول ہے، حیدر کی اس میں جان خون بطول ہے. اور گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے، اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے. اور دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، ایسا سوار جس سواری رسول ہے. اور ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، ایسے عظیم ذات ہے مولا حسین کی، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے، اور جس کے
لیے یزید نے لاکھوں جتن کیے، جس کے لیے یزید نے لاکھوں جتن کیے، وہ تخت میرے حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تخت میرے حسین کے قدموں کی دھول ہے، اور آل نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی ایمان کی زندگی آل نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے، ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے، آل نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی آل نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے، ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے، حیدر کی اس میں جان خون بطول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان خون بطول ہے، نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کریم دی حمد و ثنا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے درود و سلام درنگرانہ پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ کریم حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی آپ نے سماعت کیا کہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جان میرے راستے میں قربان کر دی، اپنی جان کو میرے نام پر قربان کر دیا، ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں اتنا شعور نہیں ہے، تمہارے پاس اتنی عقل نہیں ہے کہ تم ان کی زندگی کو سمجھ سکو، صرف ماننا پڑے گا، کیونکہ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے شہید زندہ ہے۔
شہید زندہ ہے. اور دوسرے مقام پر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیے جائیں، اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں تو انہیں مردہ کہنا تو درکنار، اپنے ذہن میں سوچنا بھی نہیں، گمان بھی نہیں کرنا. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، اللہ کریم کی طرف سے انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. پہلی آیات مبارکہ میں انہیں مردہ کہنا نہیں، اور دوسری آیات مبارکہ میں فرمایا اپنے اپنے دماغ میں گمان بھی نہیں کرنا، سوچنا بھی نہیں. کہنا تو درکنار، سوچنا بھی نہیں، دماغ میں یہ بات لانی بھی نہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اللہ کریم انہیں رزق بھی عطا کرتا ہے. اللہ کریم انہیں رزق عطا کرتا ہے. تو حضرات محترم، قرآن پاک نے یہ گواہی دی شہید زندہ ہے. میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ قربان جائیں آپ کی عظمت پر. آپ کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ. آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. ہم ان کے نام پر اگر صرف سبحان اللہ ہی نہ کہہ سکے تو پھر ہماری قسمت. آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنے بھائی، بھتیجے، بھانجے، اپنی جان کا نذرانہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، صرف اور صرف اپنے نانے کے دین کی خاطر. اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے آپ نے سب کچھ قربان کر دیا. پھر سر تن سے جدا ہو گیا تو سر نیزے کی نوک پر ہے. میرے آقا حسین نے پھر بھی قرآن پڑھ دیا. فرمایا تم نے پہلے سنا تھا قرآن سے کہ جو اللہ کے نام پر اپنی جان قربان کر دے اسے مردہ کہنا نہیں، وہ زندہ ہے. کہنا نہیں، دماغ میں سوچنا بھی نہیں. تو آج پھر دیکھ لو، میں قرآن کی تفسیر کر کے دکھا رہا ہوں. قرآن نے فرمایا ہے شہید زندہ ہے، میں بتا دیتا ہوں شہید کیسے زندہ ہوتا ہے. پھر ایک نہیں، دو نہیں، بڑے ایسے لوگ جنہوں نے پہلے کلمہ نہیں پڑھا تھا لیکن میرے آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اس سر مبارک، جو سر مبارک نیزے پر ہے، قرآن کی تلاوت سن کر غیر مسلموں نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے. یہ بڑے ایسے واقعات ہیں کہ ایسے ہی جب کربلا سے قافلہ واپس جا رہا تھا، کربلا سے کوفہ پھر شام، یہ قافلہ جو ہی کسی شہر سے گزرتا تو ایک شہر آیا تو سر مبارک نیزے پر ہے. ایک عیسائی اپنے کمرے کی دوسری منزل پر بیٹھ کر تورات کی تلاوت کر رہا ہے یا انجیل کی تلاوت کر رہا ہے، تو اس نے بھی دیکھا کہ سر تن سے جدا ہے، لیکن دیکھا کیا، اس نے سنا کہ سر مبارک سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. اس نے کتاب اپنی بند کی، نیچے آ کے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قدموں میں گر گیا، پوچھنے لگا
یہ کس ہستی کا سر مبارک ہے؟ تو آپ نے بتایا یہ میرے ابا حضور امام الانبیاء نبیوں کے سردار کے نواسے امام حسین کا سر مبارک ہے۔ تو اس نے بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان بھی ہو گیا۔ اور بھی ایسے لوگ آئے جنہوں نے کلمہ بھی پڑھا اور یزیدی فوج سے جنگ بھی کی، اور اس بندے نے جنگ بھی کی تو پھر امام علی مقام کی اس سر مبارک کی کرامت سے جو کلمہ پڑھا تھا، حضرت امام زین العابدین کے قدموں پر اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا اور عرض کرنے لگا حضور میں آپ کے قدموں پر قربان ہونا چاہتا ہوں، لیکن نہ نمازیں پڑھی ہیں، نہ روزے رکھے ہیں، نہ صدقہ خیرات کیا ہے، اور کچھ بھی نہیں کیا۔ قرآن کی تلاوت میں نے کی نہیں، صرف آپ کے بابا کے منہ مبارک سے میں نے سنی ہے۔ آپ نے فرمایا بس جو تو نے سن لیا ہے، اب تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے، آگے پھر ہمارا کام ہے، اللہ تعالیٰ تیری ضرور بخشش فرما دے گا۔ تو آج لوگ یاد رکھیں، ایسے بد عقیدہ لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، ہمارے سنی بھولے بھالے ان کو یہ باتیں سناتے ہیں، دیکھو جی امام علی مقام میدان کرب و بلا میں شہید ہو گئے، اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ان کے نانا جناب کہتے ہیں مشکل کشا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مشکل کشا کہتے، انہوں نے مشکل کشائی کیوں نہیں کی؟ تو یاد رکھیں جب امتحان ہوتا ہے اس وقت یہ دعا نہیں کی جاتی کہ یا اللہ اس مشکل سے بچا لے، یا پھر بچے کا امتحان ہو، بچہ پیپر دینے کے لیے جائے تو اپنے بڑے بھائی کو ساتھ لے جائے کہ یار مشکل وقت ہے، میری جگہ پہ تو پیپر ذرا حل کر دینا، ایسا کو کرنے دے گا؟ نہیں کرنے دیتا۔ لیکن امام الانبیاء نے بھی صبر کی دعا فرمائی، امام الاولیاء نے بھی صبر کی دعا فرمائی ہے۔ تو پھر میرے آقا حسین نے صبر کر کے دکھایا۔ تو دیکھیے یہ تو سید الشہداء کی بات ہو رہی ہے، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے اویس کی دعا سے اللہ تعالیٰ بنی کلب کی، اس قبیلے کی جو بکریاں ہیں ان کے بالوں کے برابر میرے جو گناہ گار امتی ہیں اللہ ان کی بخشش فرمائے گا۔ تو اگر ایک تابعی ہیں، صحابی بھی نہیں تابعی ہیں، وہ دعا فرما دیں تو اتنے گناہ گاروں کی اللہ بخشش فرما رہا ہے، تو اگر امام علی مقام دعا فرما دیتے تو پھر یزیدی تباہ نہ ہو جاتے؟ سب کچھ ختم ہو جاتا۔ لیکن میرے آقا حسین نے صبر کیا ہے، بد دعا نہیں کی، کیونکہ امتحان کا وقت تھا، بد دعا نہیں کی۔ میرے آقا حسین نے صبر کر کے دکھایا ہے، کیونکہ اللہ قرآن پاک میں فرما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور آزمائیں گے، کچھ ڈر سے، کچھ بھوک سے، کچھ مال کی کمی دے کر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کچھ جان کو تکلیف دے کر، پھر کچھ پھلوں کی کمی دے کر آزمائیں گے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ کون صبر کرتا ہے، کون صبر کرتا ہے۔ جس نے صبر کیا ہے، صبر کر کے دکھایا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔
اللہ ان پر راضی ہو گیا ہے۔ تو میرے آقا حسین نے سب کچھ قربان کیا، ہائے وے نہیں کی، بد دعا نہیں کی، میرے آقا حسین نے صبر کر کے دکھایا ہے۔ یزیدیوں نے ظلم کی انتہا کر دی، میرے آقا حسین نے صبر کی انتہا کر دی۔ پھر یہ قافلہ چلا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ والے لکھتے ہیں کہ یزیدیوں نے جو ان کے قتل ہوئے تھے ان کو دفن کیا، لیکن میرے آقا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے رفقا، آپ کے بھائی، آپ کے بھتیجے، آپ کے بیٹے ایک ساتھ، ایک گاؤں تھا، وہ آئے، انہوں نے اہل بیت کے جو بے غور و کفن یہ لاشیں، ان کو جنازہ پڑھا، پھر دفنایا۔ تو ادھر میرے آقا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی صبر کیا اور صبر کر کے دکھایا کہ ایک ہاتھ میں وہ اونٹوں کی مہار ہے، دوسرے ہاتھ میں وہ نیزہ مبارک ہے جس پر میرے آقا حسین کا سر مبارک ہے۔ چلتے جا رہے ہیں، رات آ گئی، ایک جگہ پہ پڑاؤ گیا، تو یزیدیوں نے کیا کیا، وہ جو اہل بیت کی اونٹنیاں تھیں، سواریاں تھیں، ان میں ایک سواری کو ذبح کیا، اس کو ذبح کیا، بہترین سالن بنایا۔ جب سالن بنا لیا تو اپنے فوجیوں کو آواز دی کہ آؤ اپنا اپنا کھانا لے جاؤ۔ وہ آئے، جب برتنوں میں سالن ڈالا گیا تو اس سے بدبو آ رہی تھی، اس سے بدبو آ رہی تھی۔ تاریخی کتابوں کے میں یہ بات لکھی ہے کہ 3 دن تک آسمان رویا، زمین روئی، چیخ و پکار کی آوازیں آتی رہیں جب میرے آقا حسین نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے۔ حتیٰ کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بیت المقدس سے جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے بھی خون نکلتا۔ یہ کس وجہ سے تھا کہ جو ظالموں نے ظلم کیا تھا اس وجہ سے، لیکن قربان جائے آقا حسین کے صبر پر، جنہوں نے صبر کر کے دکھایا ہے کہ سب کچھ قربان کیا پھر بھی صبر کر دیا۔ تو جب بدبو آئی تو شیمر عمر و سعد نے حضرت امام زین العابدین سے پوچھا، یہ تمہاری سواری کوئی بیمار تھی؟ آپ نے فرمایا نہیں، کوئی سواری بیمار نہیں۔ انہوں نے کہا پھر ہمارا یہ حال، ہم نے اتنا تیار کیا بہترین سالن، اب کھانے کا وقت ہے، بھوک سے مر رہے ہیں تو ساری بدبو آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا ہماری کوئی سواری بیمار نہیں تھی، لیکن بتاؤ تم نے کون سی سواری، کتنے نمبر والی سواری کو ذبح کیا ہے؟ کون سی ہماری اٹھنی کو ذبح کیا ہے؟ انہوں نے بتایا 3 نمبر والی۔ آپ نے ٹھنڈی سا بھری، ہا بھری اور فرمایا ہے افسوس، تم نے 3 نمبر والی ہماری اٹھنی کو ذبح کیا ہے۔ اللہ کو یہ پسند ہی نہیں تھا کہ پاک لوگوں کی سواری پلیتوں کی خوراک بن جائے۔ وہ 3 نمبر والی جو اٹھنی تھی جو تم لوگوں نے ذبح کی ہے، اس پر میرا ویر علی اکبر جو ہم شکل مصطفیٰ تھا وہ سوار ہو کے مدینہ سے کربلا آیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم شکل مصطفیٰ کی سواری پلیتوں کی خوراک بن جائے؟ اللہ کو یہ پسند ہی نہیں آیا کہ تم اس کا گوشت کھا سکو، اس لیے تم نے پکایا تو اچھا ہے لیکن وہ ساری بدبو بن گئی ہے۔
قافلہ، بڑے واقعات راستے میں ہوئے، اتنا وقت نہیں ہے، تو حضرات محترم یہ قافلہ ایک گرجے کے پاس سے بھی رکا، رات کو رکا اس لیے کہ یہ گرجا ہے، عیسائی پادری ہے، یہ کون سا مسلمان ہے، یہ اہل بیت سے کون سی محبت کرتا ہے، کون سا اس کو اہل بیت سے پیار ہے۔ تو ایک فوجی کو کہا تو نے پہرا دینا ہے، باقی سارے سو گئے۔ تو آدھی رات وہ جب پادری اٹھا نا عبادت کے لیے، اس نے کیا دیکھا، گرجے کی دیوار کے ساتھ نیزے کی نوک پر سر مبارک ہے اور نور کی شعائیں نکل رہی ہیں، نور نکل رہا ہے۔ کیوں نہ نور نکلتا، جس کے بارے میں میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، آقا تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ پھر مل کے نہ پڑھ لیجیے ذرا، ہے ذوق، ہے ذوق، سبحان اللہ۔ آقا تو ہے نے نور تیرا نور کا، جے سارے دی آواز نہیں آئی الحمدللہ ساڈا تے عقیدہ یہ آقا تو ہے سب گھرانہ نور کا۔ میں کہ قسمت جاگی اس پادری دی، عیسائی دی قسمت جاگ گئی ہے، او اٹھے اپنی عبادت واسطے، انہیں کی ویکھے آئے نیزے دی نوک تے سر مبارک نور دیاں شعاواں آسمان ول جا رہیاں نے، انہیں اپنی عبادت نہیں کی تھی، عبادت چھوڑ کے باہر آ گیا ہے۔ انہیں کیا میں جا کے ویکھاں تے صحیح معاملہ کیے، انہیں اس فوجی نو پوچھیا، انہیں کیا دس تے صحیح بہلیا کی وجہ ہے اے سر مبارک ہے، انہیں کہا کہ باغی دا سر نعوذ باللہ، اور پادری کہندا نا نا سچی گل دس دے، میں درم دینار دین والا بندہ ہوں، جتنا مال منگے گا میں دیواں گا، اے تے کسے باغی دا سر نہیں، اے تے کسے مسجد نبوی دے نمازی دا سر ہے۔ انی ڈلی سبحان اللہ نہیں، ذرا مل کے محبت نال تو آنا ظالمہ کو بے شرما شرم کر، تو کہنا کسے باغی دا نعوذ باللہ کسے باغی دا سر نہیں ہے، اے تے مسجد نبوی دے نمازی دا سر لگدا ہے، کیونکہ جے دے نور مبارک نور دیاں لاٹاں نکل رہیاں نے سر مبارک دے وچوں۔ ایک روایت دے اندر آندا ہے جے اپنے گرجے دے اندر سی، اونے قرآن دی تلاوت سنی سی اور نالے اے تصویر سنی سی، میرے آقا حسین دی اس زبان مبارک دے وچوں الفاظ نکل رہے نے، سبحان ربی الاعلی۔ انہیں کیا سچی دس، انہیں کیا میں تینوں دس دو، اے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا سر مبارک، انہیں کیا کون حسین، من حسین ہے، کون حسین، انہیں دسیا اے اوہی حسین ہے جس نبی دا سی کلمہ پڑھن والے، انہیں کیا آئے افسوس کیسے ظالم لوگ ہو جس محبوب دا کلمہ پڑھیا ہے اس نبی دے نواسے دا سر قلم کر دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ دے پیارے نبی حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام دا کوئی بیٹا ہوندا، اسی انہوں اکھاں تے بٹھان دے، اکھاں دنیا جڑیاں پتلیاں نے اسی اس تے بٹھان دے، اسی انہاں دے نال پیار کر دے، انہاں دے نال محبت کر دے۔ اچھا ہے انہیں کیا چلو چھوڑ، اے سار مبارک ادھی رات گزر گئی ہے، مہربانی کر باقی جڑی ادھی رات دے سار مبارک میرے حوالے کر دے۔ جڑی ادھی رات گزر گئی ہے نا وہ تو گزر گئی، ہن جڑی باقی رات رہندی او مینوں دے۔ انہیں کہا نہیں مینوں اجازت نہیں، انہیں کہا یار 80,000 درہم دیاں گا۔ انہیں دوسرے وڈیاں نو جگایا ظالماں نو، انہیں کہا یار آخرت اگے تباہ ہو گئی، تے سارا کیتا دنیا واسطے پیسے واسطے، تے پیسہ مل رہا ہے تے ہے بھی عیسائی مسلمان بھی نہیں، چلو دے دینے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، 80,000 درہم مل رہے ہیں۔
انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، سر مبارک دیتا، انہیں 80,000 دے دیتا، سر مبارک لے گیا، اپنی عبادت نہیں کی تھی، میرے آقا امام حسین دا سر مبارک سامنے رکھے ہے اور میرے آقا حسین دے چہرے دی زیارت کر رہا ہے۔ میرے آقا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے چہرے مبارک دی زیارت کر رہا ہے۔ زیارت کردہ کردہ قسمت جاگ گئی ہے۔ حضرات محترم میرے آقا حسین امام علی مقام دے سر مبارک نو گواہ بڑھا کے آندا ہے، یا امام علی مقام میں آپ سے نانا سونے امام الانبیاء دی زیارت نہیں کی تھی، میں انہاں دے صحابہ دی زیارت نہیں کی تھی، میں آپ دی زیارت کر رہا ہوں اور آپ دے زندہ سر نو گواہ بڑھا کے میں آپ دے نانے دا کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ تسی گواہ ہو جاؤ، اج تو تورات انجیل پندے، اج تو کھلے گا تے اللہ دا قرآن، آپ نو گواہ بڑھا کے میں کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ حضرات محترم سر مبارک لے گیا سی تے عیسائی جی پادری سی، حضرات محترم عام بھی نہیں سی، انہاں دا عالم سی، لیکن جد امام علی مقام دا سر مبارک واپس لے کے آیا ہے، زبان تے کلمہ جاری ہے، زبان تے کلمہ جاری ہے۔ میرے آقا امام علی مقام دا وہی نور ویکھے آئے جو میرے اعلی حضرت نے فرمایا، آقا تو ہے اینے سب گرانا کا، آقا تو ہے اینے نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، مل کے ذرا محبت نال بولیا کرو، آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ۔ حضرات محترم لے گیا سی تے پادری سی عیسائی سی، جدوں لے کے آیا ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان دی دولت نصیب فرمائی ہے۔ حضرات محترم قافلہ چلے آئے، پھر ایک رات پڑھو کیتا ہے، رات دا وقت ہو گیا ہے، شمر کہندے میں سر مبارک لے کے جانا ہے، خولی کہندے میں، آپس دے اندر بحث ہو گئی۔ حضرات محترم آخر خولی جیڑا ہے وہ سر مبارک گھر لے کے جا رہا ہے، کس واسطے کہ آخرت پہلے تباہ ہو چکی ہے، اگر اے دنیا بھی تباہ ہو گئی، اے شمر امام علی مقام دا سر مبارک یزید کو لے کے چلا گیا، انہیں انعام حاصل کر لینا ہے، میں رہ جانا ہے، کیوں نہ ہوئے سر مبارک میں گھر لے کے جانا، اپنا امام علی مقام دا سر مبارک لے کے گھر جا رہا ہے، لیکن رستے دے اندر بھی خیال آیا ہے کہ پچھلے سال میری بیوی حج تے گئی سی، انہیں جدوں واپس آئیے حج کر کے واپس آئیے، انہیں ایک واقعہ مینوں کئی مرتبہ سنایا ہے، انہیں دسیا خولی اسی حج کر رہے سی، اسی کعبے دا طواف کر رہے سی، کچھ لوگ ایسے سی جڑے حجر اسود نو چوم رہے سی، ایک باب بنی شہبہ دے دروازے والو ایک بابا جی نے آواز دیتی ہے، لوگوں حسین آ گئے۔ ایک بابا جی سفید ریش داڑھی ہے، بڑے خوبصورت چہرہ ہے، انہوں نے آواز دیتی ہے، لوگوں حسین آ گیا ہے۔ خولی جڑے کعبے شریف دا طواف کر رہے سی، انہوں نے کعبے دا طواف چھڑ دیتا، جنہوں نے حجر اسود نو چوم رہے سی، انہوں حجر اسود نو چومنا چھڑ دیتا۔ حجر اسود نو چومن والیاں نے
حجر اسود نو چومنا چھڈیا ہے، جڑے طواف کر رہے سی حالانکہ پیر رکھن دی جگہ نہیں ہے، اتنے لوگ موجود سی، طواف کرن والے طواف کرن تو رک گئے نے، سارے طواف کرن والے امام علی مقام دا کوئی ہاتھ دست مبارک چوم رہے آئے، کوئی پاؤں مبارک چوم رہے آئے، سارے ادھر توجہ کر گئے نے۔ ایک منافق ادھر بھی بولے آسی لوگوں حج خراب ہو جائے گا، لیکن ایک عاشق بھی بولے انہیں کیا نا حج خراب نہیں ہوئے گا، امام علی مقام نو چومن نال حج خراب نہیں ہوئے گا، حج اللہ قبول فرمائے گا، حج قبول فرمائے گا، کیونکہ حجر اسود ہوئے جس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک باری چومے آئے، لیکن امام حسین میرے آقا حسین اونے جنہوں نے امام الانبیاء نے 7 سال چومے آئے، 7 سالوں دے اندر کئی ہزار بار چومے آئے۔ حجر اسود نو دے میرے آقا نے ایک باری چومے آئے، حجر اسود نو ایک باری چومے آ، انہوں اج بھی عاشق جا کے چوم دے نے، کس واسطے محبوب خدا نے چومے آئے، تے امام علی مقام تے اونے جنہوں نے میرے آقا نے 7 سال چومے آئے، 7 سالوں دے اندر کئی ہزار بار۔ خالی نو بھی بڑا خیال سی کہ میرا گھر بھی تباہ نہ ہو جاوے، اے بھی خیال ہے۔ میری بیوی نے کتنی مرتبہ ہے مینوں واقعہ سنایا ہے، میری بیوی نے امام علی مقام دی زیارت بھی کیتی ہوئی ہے۔ حضرات محترم امام علی مقام دا سر مبارک گھر لے کے گیا ہے، اے بھی ڈر ہے کہ گھر تباہ نہ ہو جاوے، امام علی مقام دا سر مبارک گھر جا کے چھپا کے تندوری دے اندر رکھے آئے۔ ادھر بیوی بھی نیک خاتون جنتی خاتون انہیں خولی نو کھانا دیتا ہے، نہ پوچھے آؤ خولی اتنے دن ہو گئے نے کتھے رہے آئے، انہیں کہہ کہ باغی نال یزید باغی سی حکومت دے نال بغاوت کرنے والا، اسیو دے نال جنگ کرنے واسطے گئے سی، سانو اللہ نے فتح عطا فرمائیے، انہیں کھانا دیتا سو گیا۔ وہ بھی جنتی عورت تہجد گزار، جدو رات دا پچھلا پیر آیا ہے اٹھیے وضو کرن واسطے جا رہی ہے، وضو کرن واسطے کی ویکھے آئے تندور دے راتی بند کر کے ستیاں، لیکن تندور دے وچوں نور دیاں شعاواں، تندور دے وچوں روشنی نکل رہی ہے جڑی آسمان والے جا رہی ہے۔ وہ پریشان ہو گئی، رات تندور بند کر کے ستیاں، پتہ نہیں کیوں جل رہے آئے۔ وہ جدوں گئی ہے تندور دا ڈھکن اٹھایا ہے، کی ویکھے آئے میرے آقا امام علی مقام دا سر مبارک موجود ہے۔ جد میرے آقا امام علی مقام دے سر مبارک دی زیارت کی ہے، غش کھا کے زمین تے گر گئی ہے۔ جدوں ہوش آیا ہے اندر کمرے دے اندر گئی ہے، ان دے پاؤں دا انگوٹھا زور نال لا کے فرمایا ہے، او ظالم بدبختا اٹھ کھڑا ہو، تو تے آکھیا سی باغی نال جنگ کر کے آیا، او ظالما اے تے او میرے نبی دا نواسا ہے جنوں امام الانبیاء چومدے وی رہنے نالے سنگدے وی رہنے، جنہوں نے میرے آقا نے فرمایا میرے حسن تے حسین جنتی نوجوانوں دے سردار نے، میرے حسن تے حسین جنتی پھول نے، اور ظالما اج تو بعد تیرا میرا رشتہ ختم ہو گیا ہے، تو اے چابیاں پھڑ۔ وہ پریشان ہو گیا، انہیں کیا کس طرح دیاں گلاں کر رہی ہیں، تو کتھے جا رہی ہے، تو میری بیوی ہے، جدوں تک میں تینوں فیصلہ نہ دے انہیں کیا نہ تو فیصلہ دے یا نہ دے، تو یزید دی پارٹی دائیں، میں امام حسین منن والی ہوں، تیرا میرا رشتہ تے ختم ہو گیا ہے، تو بے ایمان نے۔ حضرات محترم بڑا مختصر انہیں بچیاں نو اٹھایا، تہاڈی ماں جا رہی ہے، بچیاں نے ماں نو منت ماجرا کیتا، ماں نے کیا نہ بیٹو میں تہاڈے نال محبت کرن والی ہوں، پیار کرن والی ہوں، ماں اپنے بچیاں نال بڑا پیار کردی ہے، لیکن یاد رکھو بچیاں تے نا باپ دا بولیا جاندا ہے، بچیاں تے نا
نا باپ دا بولیا جاندا ہے میں اے نہیں ہو سکدا کہ اس یزیدی لانتی دا میں کھانا پکاواں ایتھے روٹیاں پکاواں کل سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نو میں کیڑا منہ بھی کھاواں گی کیڑا منہ لے کے جاواں گی کی جواب دیواں گی حضرات محترم تاریخ دیاں کتاباں دے اندر لکھیا ہے اوتھوں گھروں نکلیے اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر دعا کیتی ہے مولا جتنی عمر پہلے دیتی ہے مولا تو اپنی مرضی نال دیتی ہے مولا کرم فرما دے اتنی عمر ہو عطا فرما دے زندہ باد زندہ زندہ باد یا اللہ اتنی عمر ہو عطا فرما دے تاکہ کملی والے دے دربار جالن دے کملی والے جالن دے کملی والے دے دربار جالن دے جو جو گزری اے مینو سنا لے دے مولا مینو اتنی عمر ہو عطا فرما دے تاکہ نبیاں دے سردار دی بارگاہ دے اندر جا کے عرض کراں آقا میرا دے اندر کوئی ہاتھ نہیں ہے آقا میں تے جان دی بھی نہیں اے خولی اتنا ظالم ہے تاریخ دیا کتاباں لکھ دیاں نے سب کو چھڑیا ہے جنگل دے اندر چلی گئی ہے پتہ نہیں اتھوں کے کدھر گئی ہے لیکن خالیدہ سب کو چھڑیا ہے کس واسطے او ظالم ظلم کرن والا سی اے او سی جن امام علی مقام نال پیار کیتا ہے میرے آقا حسین نال پیار کیتا ہے تے آقا حسین ہونے جنہ سب کچھ اپنے نانے دے دین دی خاطر قربان کیتا ہے تے اس واسطے اسی آنے کہ میدان کربلا میں واقار ساز کون میدان کربلا واقار ساز کون گزرا ہے برچیوں میں عبادت گزار کون مسجد کی ہر دیوار سے آتی ہے یہ صدا دیتے نصر حسین تو پڑھتا نماز کون دیتے نصر حسین تو پڑھتا تو حضرات محترم میرے آقا حسین نے اپنا سب کچھ قربان کیتا ہے لیکن صرف اپنے نانے دے دین دی خاطر تو حضرات محترم اسی بھی امام علی مقام نال محبت کرن والے ہیں پیار کرن والے ہیں کہ محبت ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ صرف انہاں دے نام دے نعرے ماریے انہاں دا ذکر سنیے انہاں دے تذکرے تے سنیے لیکن جو انہوں نے دین واسطے قربانی پیش کی تھی اس دین نو چھڑ دئیے نہ اس دین نو چھڑنا نہیں دین دے مطابق زندگی گزارو گے نماز نو ضائع نہیں کرو گے جس طرح امام علی مقام نے اپنے بھائیاں نال اپنے رشتہ داراں نال پیار کیتا اس طرح پیار کر کے دکھاؤ گے میرے آقا امام حسین دی روح راضی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اساں سارے نو امام علی مقام دی سیرت نو پڑھن دی پڑھتے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین واخر دعوانا ان الحمد